جی ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. ہم ان سے استفادہ کریں گے. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے جامع منتظر میں حوزہ علمیہ میں سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے، علماء کی یہاں پہ جمع ہونا اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے یہاں پہ جس طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے، ایک لائحہ عمل طے ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کے اجتماعات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ید اللہ علی الجماع، اللہ بھی ان کے ساتھ ہے جو مل کے رہتے ہیں. لہٰذا اجتماعیت اور وحدت اور اتحاد تو مطلوب کیفیت ہے، اور جامعۃ المنتظر ہمارا پاکستان کے تمام دینی مدارس کا مرکز ہے، اور مرکز کو، سربراہ کو، سرپرست کو جو مرکزیت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا جامعہ صرف سالانہ ہی نہیں بلکہ سال میں کئی مرتبہ اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کرتا ہے، جس میں مختلف امور پر غور ہوتا ہے، دینی مدارس کے مسائل پر، قومی مسائل پر غور ہوتا ہے. مگر یہ سالانہ جو مارچ میں 22-23 مارچ کو جو کافی عرصے سے جامعہ کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، یہ وہ سالانہ تقریب ہے، اور اس میں الحمدللہ سیشن ہیں، دورانیے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف امور پر اور مختلف فورموں کو تشکیل دیا جاتا ہے. تو ایک قوم کی ترقی، ایک قوم کی عظمت اور وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے یہی معقول طریقہ ہے، یہی مروج طریقہ ہے، اور لائق صدا آفرین و تحسین ہے جامعہ کی انتظامیہ، خاص طور پر حضرت آیت اللہ سید حافظ سید ریاض حسین نقوی نجفی اور حضرت مولانا قاضی نیاز حسین نقوی اور مولانا افضل حیدری، اور اسی طرح ان کی پوری ٹیم کہ جو اس تقریب کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. میں بھی اسی تقریب میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مرکز کی اور علماء کی. بس یہی کہوں گا کہ ہماری قوم اس بات سے آگاہ رہے کہ علماء اور دینی مدارس قوم کے وقار اور قوم کے مسائل سے آگاہ ہی نہیں بلکہ اس کو بہتر اور اس کو ترقی دینے کے لیے دن رات مصروف ہیں، اور درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اچھے نتیجے انشاءاللہ ملیں گے اور مل رہے ہیں. ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے بہت سارے علماء جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں، خود اس سے حوزہ علمیہ کے بنیان بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کی بھی جو خدمات ہیں، جو ہماری قوم ہے، ان تک منتقل کرنے کا بھی ایک ظاہر ایک موقع ہے. تو سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو مدارس سسٹم کا، جو مدارس کا سلسلہ اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں پھیل چکا ہے، تو آپ قوم اور ہماری مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان مدارس سے تعلق کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، دینی مدرسے سے تعلق گویا اپنے دین سے تعلق ہے. میں ایک چھوٹا سا گھومنے پھرنے والا ایک مبلغ ہوں. پاکستان میں جس شہر میں مدرسہ نہیں ہے، اس شہر میں قوم کی مشکلات دوسرے شہروں سے زیادہ ہیں، اور جس شہر میں مدرسہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی باڈی میں ریڑھ کی ہڈی اور وہ کام کر رہی ہو. تو اگر ہم دینی مدرسوں سے جو گویا دین کے ترجمان ہوتے ہیں ان سے وابستگی بڑھائیں گے تو ہمارا جو دین کا، جو ہماری سمجھ ہے، دین کا شعور ہے، وہ بہتر ہوگا. اور اگر ہم اس سے تعلق توڑیں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. اس لیے دینی مدارس کا کردار جو ہے وہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور اس کا کردار ہر شخص سے وابستہ ہے، اور ہر شخص کی ضرورت ہے دینی مدارس سے وابستگی. یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی ہماری ترقی کا سبب بھی ہے. بہت شکریہ. اور شکریہ.